اگر ہم بات کرتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جو کہ ہم اینٹی پولیٹکس بریگیڈ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ بہت اینٹی تھے سسٹم کے، مجھے صرف یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا اب وہ ووٹ ڈالنے کیسے چلے جائیں گے، ان کو کیا چیز انسٹیگیٹ کرے گی، اور اس سچویشن میں وہ لوگ ووٹ کیوں ڈالے جائیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے، لیکن آپ کی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کے جمائے حلقے ہیں، اگر ان کے حلقوں میں ایک بندہ ہاری یا کسان ووٹ نہیں ڈالتا تو اس کا سال کا کھانا بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو زمین کا وہ ٹکڑا نہیں ملتا، ان کے گائے بیل بچے اٹھا لیتے ہیں، یہ کیسے مقابلہ ہوگا؟ صوفیہ، یہ آپ جو سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، یہ انگریزی اخباروں کی سیاست ہے. ایک یہ انگریزی اخباروں کی سیاست ہے، ایک زمین پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک حلقہ بنایا ہے، ایک دیہاتی حلقہ، اس کو میں نے ڈیولپ کیا اور ریکارڈ ووٹس لیے جب میں جیتا. دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عوام کی کیا سوچ ہے. ہمارا ایجوکیشن کا لیول اتنا کم ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہاری وغیرہ، یہ چند حلقوں میں سندھ کے اندر ہوگا، شاید سدن پنجاب کے چند حلقوں میں ہو، باقی اور ادھر بھی شاید چینج آ جائے اس باری. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ریلیونٹ نہیں ہے، یہ نہ پنجاب میں ریلیونٹ ہے، نہ کے پی کے اندر ریلیونٹ ہے، نہ یہ شہروں کے اندر ریلیونٹ ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اور جو انقلاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ شہروں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھیلتا ہے ساری جگہ. تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا کہ جب تبدیلی شروع ہوتی ہے، ہمارے سامنے آیا تھا ایک انقلاب 1970 میں ہمارے سامنے آیا تھا، وہی ایسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی یہ، اور تب تو فیوڈلزم انٹرنچ تھی، پنجاب میں فیوڈلزم تھی. لیکن جب ایک چینج کی ہوا چلتی ہے اس کو سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آپ نے کہا نا جی، آپ نے کہا کہ جی کیوں کریں گے یہ؟ اس لیے کریں گے پہلی دفعہ پاکستانیوں کو خوف ہے کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، کیا سروائیو کرے گا؟ پاکستان فیلڈ سٹیٹ میں نمبر 10 پہ پہنچ چکا ہے. ہر چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ پہ جا رہا ہے، نہ ریلوے چل رہی ہے، نہ پی آئی اے چل رہا ہے، نہ وابڈا چل رہی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ روزگار ہے. لوگوں کو خوف ہے پاکستان. جب آپ ٹرانسپورٹ کے ایک ٹائکون کو آپ ریلوے کا منسٹر بنائیں گے تو یہی ہوگا. پی آئی اے کو بٹھانے کی اگر ہم باتیں کر رہے ہیں تو ابھی ایک نئی ایئر لائن سننے میں آ رہا ہے، مطلب میں بھی اخباروں میں پڑھ رہی ہوں، اس کی انویسٹیگیشن باقی ہے. انڈس ایئر کے بارے میں سن رہے ہیں کہ جی آ رہی ہے، اس کے بڑے بڑے لوگوں ان کے وہ ہیں. اچھا چلیں، اب اگر ہم واپس ٹو دا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم پھر سے الائنسز اور کوالٹی آف کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ الیکشنز میں کامیابی جو ہے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اپنی ایک تو الائنس جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کریں گے جو آپ کو محسوس ہوگا کرپٹ نہیں ہے. کوالٹی آف کینڈیڈیٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اب جب آپ سب کو سسٹم کو کہہ چکے ہیں کہ کرپٹ ہے، تو اب آپ کے کوالٹی کینڈیڈیٹس کہاں سے ہو گئیں گے؟ دیکھیے ہر حلقے کے اندر جو ریالٹی وہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پولیٹیکل ہاؤسز ہوتے ہیں. ان پولیٹیکل ہاؤسز کے اندر ہر کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. کئیوں نے اپنے آپ کو پاور میں جا کے پیسہ بنایا ہوتا ہے، کئیوں نے بدنام کیا ہوتا ہے بلدیاتی لیول کے اوپر، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر 19-20 کوئی کہتا ہے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کرپٹ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے. تو وہ 19-20 بھی الائنس میں آ سکتے ہیں. ایک طرف تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، ایک ہے شیڈز آف گرے. اس کے اندر بہت لوگ بستے ہیں. ہاں تو اب آپ شیڈز آف گرے پہ جائیں گے. ایک کرپٹ سسٹم کے اندر ایک جو ہمارا معاشرہ کرپٹ ہے، جس کے اندر آپ ایماندار ہونے کی کوشش بھی کریں تو آپ کو معاشرہ نہیں ہونے دیتا. تو مطلب خان صاحب اس دفعہ شیڈز آف گرے میں ڈھونڈیں گے لوگوں. ہم اس باری بھی نہیں، اس سے پہلے بھی ہم شیڈز آف گرے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ کو نہیں کرتے. اب آپ کا ووٹر نہیں بھاگے گا جس نے ہمیشہ کرپشن یا اینٹی نعرہ لگایا ہو اور کہا ہو کہ جی سیاستدان کرپٹ ہیں، سسٹم کرپٹ ہے، خراب ہے. اب آپ کا ووٹر نہیں جائے گا. آپ اپنے ووٹر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارا جو ووٹر ہے وہ بڑا عقل مند ہے. سر اگر اتنا عقل مند ہوتا تو آج بڑی بڑی پارٹیاں یہاں پر بار بار گھوم گھوم کے رول کر کے آ رہی ہیں، تو اتنا عقل مند نہیں ہے. نہیں، عقل مند تو ہے، اکثریت تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی. تو میں آپ کی اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ چوائس ہی کوئی نہیں. میں آپ سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی تو وہ آپ کو ووٹ کیوں ڈالے گی؟ وہ اس لیے ڈالے گی کہ ان کو چوائس مل جائے گی. پہلے ہماری اکثریت کو چوائس ہی نہیں تھی. وہ کس پہ ڈالتے؟ کسی نے کہا جی کہ جمشید دستی کو ووٹ ڈال دی، لیکن کسی نے سوچا کہ چوائس کیا تھی؟ دیکھیں ووٹرز کو چوائس ملے گی اس باری. پہلی دفعہ اب سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ تیسری آپشن ہے
पहले तो दो के अंदर ही चल रहा था ना, और वो भी नूरा कुश्ती खेल रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को कभी तो अब आपकी तहरीक इंसाफ भी नूरा कुश्ती में शामिल हो गई है। ये कैसे? भाई अगर आप बात कर रहे हैं शेड्स ऑफ ग्रे में से चूज करने की, तो शेड्स ऑफ ग्रे में अब अगर चले, मैं थोड़ा सा चलती हूँ कि अब अगर आपकी सियासत, आपने हमेशा कहा कि जी खानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए, तो आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर खानदानी सियासत के लोग हैं, जिसके अंदर ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, इफ्तिखार झगड़ा साहब हैं, ख्वाजा खान साहब होती हैं, मियाँ हामिद मिराज हैं, मियाँ अजहर हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये भी तो खानदानी हैं, इनका भी तो वोट बैंक्स हैं, बरादरी सिस्टम्स हैं। देखिए, आप जो बातें कर रही हैं ना, इसका मतलब तो यहाँ पॉलिटिक्स कोई कर ही नहीं सकेगा। यानी आप तो ये बात कर रही हैं कि अगर आपने इसी लेवल के ऊपर कैंडिडेट्स की सिलेक्शन कर दी तो फरिश्ते तो पाकिस्तान में बसते नहीं हैं, तो फिर मुझे मेरे ख्याल में किसी और मुल्क से इंपोर्ट, इसका मतलब कि किसी और मुल्क से मैं कैंडिडेट इंपोर्ट करके लेके आऊं कि पाकिस्तान में तो फिर वो मिलने नहीं लगे। वो नहीं मिल रहे। तो एक मिनट याद रखें, पाकिस्तान में फर्क करें। एक वो लोग हैं जिन्होंने पावर में आके सिस्टम को करप्ट किया, असल जंग इनके खिलाफ है। एक वो वास्ट अवाम है जो एक करप्ट सिस्टम की वजह से करप्ट हुई है। अगर यही लोगों को अब दुबई भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, इंग्लैंड अमेरिका भेजते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं वहाँ, एक इंसाफ वाले सिस्टम में ठीक चलते हैं। एक वो लोग हैं जो जैसे ये सिस्टम ठीक होगा ये ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप जब ये बात करते हैं ना कि जो मियाँ अजहर एक क्लीन इंसान है, उनके जो भी चाहे जानने वाले हैं, जो उनको मानते हैं नहीं मानते, सबको पता है, उनके मुखालिफ भी ईमानदार आदमी है, उसी ईमानदार आदमी है। कई ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जिनके ऊपर 4 लोग कहेंगे बुरे हैं, 6 लोग कहेंगे अच्छे हैं। हम बेसिकली क्राइटेरियन अपनी पार्टी के अंदर सेट कर रहे हैं। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, ये आसान काम नहीं है। वो बोर्ड का काम होगा कि कैंडिडेट वो हो जो पार्टी के एजेंडा के रिफ्लेक्ट। तो फिर तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन बाकी पार्टियों में क्या फर्क रहेगा? फर्क ये होगा कि पार्टी की लीडरशिप साफ है। फर्क ये होगा कि हम जो कैंडिडेट होगा इलेक्शन लड़ने से पहले अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा। फर्क ये होगा कि हमारा जो सेल होगा वो अपने कैंडिडेट्स के एसेट्स इन्वेस्टिगेट करेगा, कंसील नहीं किए। फर्क ये होगा कि हम खुद ही उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे जो हमारा सेल ये पता चलवाएगा कि इनमें कंसीलमेंट है या इन्होंने कोई बहुत करप्शन की हुई है। ये हम खुद अपने कैंडिडेट्स को वेट करेगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड। पार्टी के अंदर कोई भी आ सकता है, लेकिन असल होता है कि पार्टी को रिप्रेजेंट इलेक्शन लड़ने के टाइम पे कौन करेगा, ये फर्क होगा इसमें। आपकी पार्टी के एक और भी कैंडिडेट हैं, एजाज करके उनका कुछ नाम है, वो पिंडी से शायद हेल करते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशंस हैं, नून लीग से निकाले जा चुके हैं कि जी उन्होंने करप्शन किया था तो वो निकाल दिए, तो वो तो आपकी पार्टी। नून लीग से कोई करप्शन से नहीं निकल सकता, ये ऐसी ये नहीं। उन्होंने अंजुम वकील को निकाला है। अंजुम वकील को किधर से निकाला है? अंजुम वकील अभी भी उनकी पार्टी में है, वो तो बल्कि डिफेंड कर रहे हैं, उनके एमएनएज आके डिफेंड करते हैं अंजुम वकील को। देखें, नून लीग में करप्शन से कोई नहीं निकल सकता क्योंकि उनकी लीडरशिप खुद करप्ट है। आसिफ पीपल्स पार्टी से कोई करप्शन से नहीं निकल सकता क्योंकि आसिफ ज़रदारी खुद करप्ट है। ये कहना कि इनकी पार्टी में से कोई करप्शन से कैसे निकल सकता है कोई? वो कहेंगे जी अपनी पहले तो जरा बताए ना कि आपके अरबों रुपए बाहर, डॉलर बाहर कैसे पड़े हुए हैं, कैसे निकाल सकते हैं कोई?